ہوا تمام جسم چھٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا نبی کا نور عین ہے یہ بن یقین حسین ہے امام حسین کی جب تلوار چلی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار چل رہی ہے بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں حسین کی تلوار کی دھار میں آ کر کے سما گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار میں آ گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہو ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے یزیدی تباہ ہو رہے ہیں ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر قدار کا بازو سما گیا ہو ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کے قدموں میں نیا خون بن گیا ہو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یزیدیوں پر قیامت برپا ہو گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی آ گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں استقامت ابراہیم بھی آ گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں ارادہ اسماعیل بھی آ گیا ہو وہ تلوار جسے بہن زینب کی جدائی نہ روک سکی وہ تلوار جسے قاسم بن حسن کی شہادت نہ روک سکی وہ تلوار جسے علی اکبر کی لٹی جوانی نہ روک سکی وہ تلوار جسے ننھے اصغر کی قربانی نہ روک سکی وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی وہ تلوار جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی اچانک سے وہ تلوار رک جاتی ہے کیوں رکتی ہے اس لیے رکتی ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے اللہ اکبر وہ تلوار جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی بھوک نہ روک سکی پیاس نہ روک سکی اپنے بچوں کی قربانی نہ روک سکی اپنے گھر والوں سے جدائی نہ روک سکی اچانک سے وہ تلوار رکتی ہے کیوں رکتی ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے صبر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا کہ واویلا نہ کرنا کسی کے منہ پر تماچے نہ مارنا شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا ناشکری کے کلمات نہ کہنا صبر کے بڑے مفاہیم ہیں لیکن صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ معمول عبادت میں فرق نہ آنے پائے مثلا پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی عادت تھی جوان بیٹا انتقال کر گیا بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا دیکھا گیا تو لوگ کہیں گے یہ انسان بڑا صابر ہے گھر میں روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت تھی گھر میں میت بڑی ہے تلاوت نہیں چھوٹی لوگ کہیں گے بندہ بڑا صابر ہے اگر صبر کی یہ تعریف ہے تو اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو 71 لاشیں لائن میں پڑی ہوئی ہیں خود کا بدن کا جسم زخموں سے چور ہے محتاط روایت ہے امام حسین کے شہید ہونے کے بعد جب ان کا کپڑا اتارا گیا تو اللہ اکبر 113 تیر لگے ہوئے تھے 113 تیر لگے ہوئے تھے اور 33 زخم تلواروں کے تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے اور کچھ نیزے امام حسین کے بدن میں ہی ٹوٹ گئے تھے اللہ اکبر ایسی حالت میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام حسین نیت مان کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں یزیدی دیکھتے ہیں کہ یہی اچھا موقع ہے ورنہ اگر یہ شہر دوبارہ اٹھ گیا تو ہم پر قیامت برپا ہو جائے گی جب امام حسین کی تلوار چل رہی تھی تو یزیدی کہہ رہے تھے کہ ارے اچھا ہوا ہم نے 3 دن پہلے سے پانی ان پر بند کر دیا ہے جب پیاسے حسین کا یہ عالم ہے اگر حسین پیاسے نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا اللہ اکبر جب امام حسین کی تلوار چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ سارے یزیدی تباہ ہو رہے ہیں یزیدی کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا ہم نے ان پر پانی کو بند کر دیا ہے اگر یہ پیاسے نہ ہوتے ہمارا کیا ہوتا یہ امام حسین کی حالت تھی ایسی تلوار چل رہی تھی تو کہنے لگے یہی صحیح موقع ہے یہ سجدے میں ہے انہیں دوبارہ اٹھنے نہ دیا جائے اللہ اکبر دستے قاتل نے امام حسین کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا انہوں نے اتنے پہ بس نہیں کیا بلکہ سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد انہوں نے نیزے کی نوک پر امام حسین کے سر کو چڑھا دیا یزیدیوں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ ہماری
فوجیں دیکھ لیں، دور دور سے لوگ دیکھ لیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن قدرت کو اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب امام حسین کے سر کو نیزے کی نوک پر چڑھا کے بلند کیا گیا، لشکر یزید سے یہ آواز آتی ہے، یہ کیسا سر ہے جو کٹنے کے بعد بھی بلند ہے، اس کی بلندی اب بھی نہیں گئی۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ کٹا ہوا نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ جانا یہ کوئی عام بات ہے؟ اس کا دیباجہ کہاں ہے؟ اس کا ابتدائیہ کہاں ہے؟ اقبال کہتا ہے لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے کہ امام حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اقبال کہتا ہے میں ان سے کہتا ہوں ادھوری بات کیوں کرتے ہو، پوری بات کیا کرو۔ پہلے مدینے میں فاطمہ نے قرآن کا حق ادا کیا، پھر کربلا میں حسین نے۔ جانتے ہیں امام کے ماں باپ کس طرح سے قرآن پڑھتے تھے؟ کسی کا بچہ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ جائے یہ ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا، بلکہ ایسی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ ایسی تربیت ہوتا بچہ ایسا کر پاتا ہے۔ سنیں امام حسین کے ماں باپ کس طرح سے قرآن پڑھتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے کی رکاب میں پہلا پاؤں رکھتا ہوں اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہونے سے پہلے فرماتے ہیں گھوڑے کی رکاب جو گھوڑے کے دونوں جانب لٹکا ہوا لوہا ہوتا ہے جس کے اندر پاؤں ڈال کر گھوڑے کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے کی رکاب میں پہلا پاؤں رکھتا ہوں اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے سے پہلے علی کا قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی میرے گھر فاطمہ آئی تو میں نے فاطمہ سے کہا اے فاطمہ آپ کے ابا کی برکت سے میں اس طرح قرآن پڑھ لیتا ہوں کہ گھوڑے کی رکاب میں پہلا پاؤں رکھتا ہوں اور گھوڑے کی زین پر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہونے سے پہلے 2 سیکنڈ کا لمحہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کرامت وہی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ کرامت وہی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت کیسی؟ یہ صحابہ کی کرامتیں ہیں۔ آج کل صحابہ کی کرامتیں کہاں بیان کی جاتی ہیں؟ بڑے کم لوگ صحابہ کی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی میرے گھر فاطمہ آئی تو میں نے فاطمہ سے کہا اے فاطمہ آپ کے ابا کی برکت سے میں اس طرح قرآن پڑھتا ہوں کہ گھوڑے کی رکاب میں پہلا پاؤں رکھتا ہوں اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے اے فاطمہ آپ بتائیے آپ کس طرح سے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اے میرے سرتاج علی جب میں چکی میں دانے ڈالتی ہوں اسے پیسنے کے لیے چکی کا پہلا راؤنڈ پورا نہیں ہوتا فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ جب باپ ایسا قرآن پڑھے ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ دے تو کیا حیرت کی بات ہے؟ جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ آج دیکھیں اتنی قربانیوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے۔ عورتوں کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔ حیدرآباد میں تقریر ہو رہی تھی، امام حسین کے نام کا کانفرنس تھا، جلسہ تھا۔ ایک عورت اس جلسے میں آئی، وہ عورت مسلم نہیں تھی، وہ عورت مسلم نہیں تھی۔ آئی کہنے لگی کہ 1400 سال گزر گئے، 1450 سال ہونے والے ہیں، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا دنیا میں؟ دوسرا حسین دنیا میں کیوں نہیں آیا؟ تمہاری قوم کو ضرورت ہے حسین کی۔ سارا مجمع خاموش، پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ اس نے پھر یہی سوال کیا کہ 1450 سال ہو گئے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تمہارے قوم کو ضرورت ہے حسین کی۔ پورا مجمع خاموش ہے۔ وہ کہتی ہے اتنے بڑے مجمع میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی تو جواب دے۔ 1450 سال ہو گئے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا جس
کی داڑھی سفید تھی، کہنے لگا اے بیٹی کیا تو ہمیں ذلیل کرنے آئی ہے؟ پوچھ ہی لیا ہے تو سن، دوسرا حسین تو دنیا میں آ جاتا لیکن دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی۔ ہمارے قوم کو ضرورت ہے فاطمہ زہرا کی۔ کس طرح سے دین میں عورتوں کا بھی بڑا رول ہے۔ یہ کربلا کے متعلق بات چل رہی تھی تو یاد آ گئی حضرت عمر کی بہن جب حضرت عمر چلے تھے کہ اب کوئی مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اب کوئی دوسرا مسلمان نہیں بن پائے گا، ننگی تلوار لے کر کے چلے تھے نبی کو قتل کرنے کی غرض سے۔ راستے میں پتہ چلا اے عمر تو کہاں جانا ہے؟ پہلے اپنے گھر کا حال معلوم کر، تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر راستہ بدلتے ہیں، اپنی بہن کے گھر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بہنوئی دروازہ کھولتے ہیں، اپنے بہنوئی کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ بہن آ جاتی ہے، اے میرے بھائی عمر کیا تو اپنی بہن کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ اپنی بہنوئی کو چھوڑتے ہیں، اپنی بہن کو ایسا تماچا مارتے ہیں گال پھٹ جاتی ہے، اللہ اکبر، پھر دوسری طرف تماچا مارتے ہیں گال پھٹ جاتی ہے، کہتے ہیں بول اسلام چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی ہے، بول اسلام چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی ہے۔ مارتے جاتے اتنا مارتے ہیں اپنی بہن کو جو شروع سے جلالی تھے، اتنا مارتے ہیں کہ بہن خون کی الٹی کرنے لگ جاتی ہے۔ مارتے جاتے ہیں بول اسلام چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی ہے۔ تو سنیے حضرت عمر کی بہن کیا کہتی ہیں، اے عمر سن، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو میری جان تو لے سکتا ہے مگر میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ اور کا بھی بڑا کردار ہے۔ آج ہمارے قوم کی بچیاں غیروں سے ان کے طریقے اپنا مذہب چھوڑ کر کے شادیاں کر رہی ہیں۔ آئیے مذہب اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ سنیں یونان ایک بہت بہت حکومت کا نام ہے، تاریخی بات بتا رہا ہوں، توجہ۔ یونان ایک بہت بہت حکومت کا نام ہے، رومن امپائر، یہ 1450 سال پہلے اس زمانے یہ سب سپر پاور طاقتیں تھیں، لیکن ان کے زمانے میں جانتے ہیں عورتوں کا کیا مقام تھا۔ 5 زنجیریں باندھ کر عورتوں کو بازار میں لایا جاتا تھا، موٹی لوہے کی زنجیریں، 2 ہاتھوں میں 2 پیروں میں ایک گلے میں 5 زنجیریں باندھ عورتوں کو بازار میں لایا جاتا تھا اور انہیں ان کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ اور ستی کا رواج، ستی یہ ہمارے ہندوستان میں جو رواج تھا، جب کسی عورت کا شوہر مر جائے، انتقال کر جائے تو زندہ اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اس بیوہ کی کیا غلطی ہے؟ اس کا شوہر مر گیا تو زندہ اس کے شوہر کے ساتھ عورت کو زندہ جلا دیتے تھے۔ جب یہ رواج ختم ہوا تو پھر کیا کیا جانے لگا، لوگ جلانا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ اس کے بعد جنگلوں میں لے جا کر چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے ساتھ رہے گی تو اب شگن ہوگا، یہ ہمارے ساتھ رہے گی تو گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اسے لے جا کے جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے، چاہے وہ جنگل میں بھوکی پیاسی مر جائے یا کوئی جانور اسے اپنی خوراک بنا لے۔ یہ رواج ہمارے ہندوستان میں تھا۔ جب بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ نے بیواؤں سے شادی کر کے بیواؤں کو عزت بخشی ہے۔ بچیوں کو جب زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں ان بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وقت پہ ان کا نکاح کر دو، ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کا نکاح کر دو، میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گزر رہے تھے، بات دوسری طرف جا رہی ہے، آؤں گا اپنے موضوع پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گزر رہے تھے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، صحابہ ساتھ میں ہیں۔ صحابہ کرام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کی چھت پر آسمان سے روشنی آ رہی ہے،
آسمان سے روشنی آ رہی ہے، وہ گھر روشن ہے اور آسمان سے لے کر اس چھت پر پورا ایریا روشن ہے اور وہ روشنی صرف اسی چھت پر ہے، ارد گرد کے کسی چھت پر وہ روشنی نہیں ہے۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسی روشنی ہے، حضور کو دکھاتے ہیں، حضور وہ دیکھیے وہ کیسی روشنی ہے جو اس گھر پر ہے۔ حضور اس گھر کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں یا تو اس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہے یا اس گھر میں آج کسی بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، گھر کے لوگ باہر آتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کہ آج تمہارے گھر میں کیا ہے؟ وہ گھر والے کہتے ہیں آج ہمارے گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو مذہب اسلام میں عورتوں کا وہ مقام ہے۔ آج کل تو فیشن کے طور پر کہا جاتا ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو مسجدوں میں موسم کے مطابق پانی دستیاب ہے، سردی کے موسم میں وضو کرنے کے لیے گرم پانی مل رہا ہے، گرمی کے موسم میں سرد پانی سے وضو کر رہے ہیں، مخملی مسلے پر سجدے کر رہے ہیں، ٹائلس پر سنگ مرمر پر سجدے کر رہے ہیں اور فیشن کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آج دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ارے تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو اپنا خاندان لٹا دیا، انہوں نے تو نہیں کہا ننھے عسکر کو قربان کر دیا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ارے تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پر سجدے کیے، جن کو کوڑے مارے گئے ریتیلی زمین پر، ان کو بنا کپڑوں کے سینے پر پتھر رکھ کر گلے میں رسہ ڈال کر گھسیٹا گیا، جن کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکی گئی، پھر بھی وہ بلال ہے، مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے جاتے جاتے پوچھ لیا کہ بلال عجیب تماشا ہے، وہ تم کو مار رہے ہیں اور تم مسکرا رہے ہو۔ تو سنیے بلال حبشی وہ غلام مصطفیٰ کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں جب تم بازار میں مٹی کا برتن لینے کے لیے جاتے ہو تو اسے بجا کر دیکھتے ہو، کہیں کچا